بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 261 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ کی قبر پر گزرنا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت على قبر موسیٰ علیہ السلام وهو يصلي في قبری، رواہ النسائی۔ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے اس لیے یہاں بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلقہ احادیث بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ نہایت عظمت اور روحانیت سے لبریز ہے۔ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشاہدے کا بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز ادا کرتے دیکھا۔ اس مختصر سی روایت میں کئی عمیق گہری حقیقتیں اور بلند معارف پوشیدہ ہیں جو غور و خوض کے طالب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا، اور یہ وہی موقع ہے جو شب معراج کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔ یہ کوئی خواب یا محض کشف نہیں بلکہ حقیقی مشاہدہ ہے، کیونکہ معراج کا سفر جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے واقع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ مررت علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر سے گزرا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اس سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کے قبور پر بھی مشاہدات و مکاشفات کی خاص قدرت و طاقت عطا فرمائی۔ اب جو اصل نقطہ اس روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عام انسانی عقل اس کو حیرت سے دیکھتی ہے، کیونکہ قبر میں مردہ انسان نہ حرکت کرتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، مگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح موت کے بعد سادہ جسمانی مٹی میں تبدیل ہو جانے والی کیفیت تو لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں بھی خاص قسم کی حیات عطا فرمائی، جسے حیات الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی جسم اور روح دونوں اس کے تعلق سے ہے، اور اس میں وہ عبادات اور روحانی افعال انجام دیتے ہیں جو دنیا میں انجام دیتے ہیں۔ البتہ اس کی نوعیت دنیاوی عبادت کی مانند نہیں بلکہ نورانی اور برزخی عبادت ہے، ایک برزخ زخی عبادت ہے، وہاں کی عبادت کے اعتبار سے عبادت ہے۔ یہ امر اسی اصول سے جڑا ہوا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بس انبیاء کے جسد اطہر ویسے ہی محفوظ رہتے ہیں جیسے وہ دنیا میں تھے، بلکہ ان کی روحانیت میں مزید ترقی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس بات کا بھی مظہر ہے کہ وہ اللہ سے قرب رکھتے تھے، نزدیکی رکھتے تھے، اور بندگی اور حضوری رکھتے تھے، اور بڑے اونچے درجے پر فائز تھے۔ یہ بات عام مسلمانوں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ نماز اور اللہ کی یاد انسان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔